تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيقَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کہتے ہیں بہت محبوبہ ہے، میرا دل لے گئی، آلٹرنیٹ کوئی دل بھی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم. تم انسان جوش میں آتا ہے، یار تیری محبوبہ تو بڑی کمال کی ہوگی بھائی، تو بڑا خوش قسمت ہے. آگے کہہ رہے لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيقَ مِن دَمِهَا، لیکن یہ ایسی دوستی ہے نا کہ اس کے خون میں جھوٹ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور وعدہ خلافی اور بے وفائی یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے، کسی کام کی نہیں ہے کمبخت. مطلب یہی نکلا نا کہ عاشق بھی ہے، میں بھی عاشق ہوں، لیکن جب بات کرے گی جھوٹ بولے گی. یعنی جھوٹ کا مطلب یہی ہے کہ جو ٹائم دیا تھا اس پہ نہیں ملے گی. بے وفائی، آج مجھے پسند کر رہی ہے، کل کسی اور کو کر رہی ہے، پرسوں کسی اور کو کر رہی ہے. بے وفائی، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، کبھی ایک کلر کبھی دوسرا کلر. تو یہ شعر تو حضرت کعب ابن زہیر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا دنیا دار کی معشوقہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار کی کیا ہے بھائی؟ معشوقہ. گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس. دیکھو اسلام اس سے نہیں روکتا کہ آپ گاڑیاں نہ خریدیں، اسلام اس سے نہیں روکتا. اسلام کہتا ہے بھائی اصل منزل کو فوکس کرو. منزل اور ضرورت میں جب ٹکراؤ ہو تو ضرورت کو قربان کر دو منزل پر، مقصد پر. مقصد کو ضرورت پر قربان مت کرو. یہ پیغمبروں کی دعوت کا نچوڑ ہے. اگر آخرت جا رہی ہے دولت کے ساتھ تو پھر غریب رہنا گوارا کر لو. اگر آخرت مل رہی ہے دولت کے ساتھ تو پھر دولت مند بننے کی ڈبل کوشش کرنا شروع کر دو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لَكِنَّهَا خُلَّةٌ، اس دنیا میں ایک گڑبڑ کیا ہے، اس میں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں نا وہ اس ٹائپ کے سافٹ ویئر ہیں کہ ہماری معشوقہ ہے یہ دنیا، ہمیں محبت ہے گاڑیوں سے، بنگلوں سے، اور بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہو. ہر آدمی چاہتا ہے 1000 سال زندہ رہوں، 60 سال 70 سال کا شخص بھی کوشش کرے گا یار کوئی بیماری نہ آئے، ہر طرح سے میں فٹ فاٹ رہوں. جینے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جو دنیا جو ایک معشوقہ ہے نا اس کے اندر ایک فالٹ، یہ اٹریکٹیو تو بہت ہے. میں جب امریکہ آیا میں نے یہاں گھر دیکھے، لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھا، میری تو 2 دن تک آنکھیں کھلی کی کھلی. میں نے کہا بھائی ہم تو ڈیفینس دیکھتے ہیں کراچی میں، ملیر کینٹ دیکھتے ہیں، ہماری نظر میں تو وہ جنت الفردوس ہے. جس نے زیادہ لگژری لائف دیکھنی ہو ڈیفینس چلا جائے، اور دیکھنی ہو ملیر کینٹ چلا جائے. کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو جب میں یہاں آیا تو بھائی یہاں کا تو اسٹینڈرڈ ہی الگ ہے. میں اپنے کزن کے یہاں ٹھہرا تو میں نے جب میں نے باہر نکلا، میں کوئی تو پیک پان کی کوئی گٹکا، کوئی مکھی مس کر رہا ہوں، مکھیاں مس کر رہا ہوں. کوئی کچرے کے، میں نے کہا کچرا کنڈی نہیں ہے کیا پورے ملک میں؟ کہیں تو کچرا پھینکتے ہوں گے. چلو ہماری طرح ہر جگہ نہیں پھینک رہے لیکن کہیں تو ہوگا نا. وہ کچرا کنڈی ہی نظر آ جائے بھائی. کہیں لوگ نہاتے ہیں، کہاں جاتا ہے پانی ہے؟ یا نہاتے ہی نہیں ہے یہاں لوگ. تو ویسٹیج کہاں پھینکتے ہیں؟ کوئی کچرے. ہمارے ہاں جو کچرا کنڈی کے لیے، اللہ معاف فرمائے اپنے ملک کی برائی مقصد نہیں ہے، جائے حکومت جب کوئی ٹریننگ نہیں کرے گی لوگوں کی، لوگوں کو گائیڈ نہیں کرے گی تو پھر تو یہاں بھی اگر گورنمنٹ چھوڑ دے ادھورا تو پھر یہاں بھی کچرا کنڈی بنے گا. اور کیا ہوگا؟ جگہ جگہ کچرا کنڈی بنے گی. تو جب میں یہاں آیا تو میں حیران کہ یار اتنی زبردست ان کا ایسا خوبصورت گھر بنے ہوئے، گھروں کی دیواریں نہیں چپکی ہوئی ہیں، تھوڑا تھوڑا کیا رکھا ہوا ہے، فاصلہ رکھا ہوا ہے، اور روڈ کشادہ اور سڑکیں، اور جو کیا میں تعریف کروں گا بھائی. یہ اچھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی ہم انکار نہیں کر رہے. تو یہ بہت زبردست دنیا ہے بھائی، بہت زبردست دنیا ہے. جب آپ کسی کو بہترین گاڑی میں گھومتا ہوا دیکھتے ہو دل مچلتا ہے انسان کا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ نئی عادت نہیں ہے انسان کی، یہ بہت پرانی عادت ہے. جب قارون تھا نا، قارون کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ونس اپون اے ٹائم قارون اپنے لشکر کے ساتھ جاہ جلال کے ساتھ نکلا تھا اور غریبوں کو گالیاں دیتا ہوا، بہت انسلٹ کرتا تھا وہ غریبوں کی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا نا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر اتنا احسان کیا، تجھے اتنی دولت دی، تو یہ اللہ کا احسان ہے،
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، تو آخرت تلاش کر اس سے، یہ دنیا سے جنت بھی کمائی جا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے قارون کو یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا تو نے رکھی بھی کیوں ہے، اتنی لگژری لائف تیرے پاس کیوں ہے، یہ سارا صدقہ کر دے، نہ نہ نہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا دولت رکھنا بری چیز نہیں ہے، تو اس دولت سے کیا کما سکتا ہے؟ جنت کما سکتا ہے، آخرت کما سکتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو بھی تو فوکس کرنا، تو زکوٰۃ نکالا کر، غریبوں پہ مسکینوں پہ صدقہ خیرات کر دیا کر تھوڑا سا۔ تو قارون کی کھوپڑی گھوم چکی تھی پیسہ آنے کے بعد۔ دیکھو غریب آدمی کی کھوپڑی گھومنا بہت مشکل کام ہے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے آسانی والی زندگی دی ہے، ان کی زندگی ٹینشن لیس ہے، ان میں اللہ کے بھولنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ لوگوں میں اللہ کو بھولنے کے چانسز ہم لوگوں سے بولو نا زیادہ ہیں۔ ہم تو جب گھر سے نکلتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ساری دعائیں چرسیوں کو بھی یاد ہو گئی ہیں کراچی میں، سب کچھ یاد ہو گیا ہے۔ تو جو آپ لوگ جو ہے نا ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہتے ہو، آپ لوگوں کے لیے اللہ کو بھولنے کے چانسز ہم لوگوں سے بولو زیادہ ہیں۔ آپ کہو گے یار جب انگریز کافر ہو کے اور شراب پی کے بھی یہ اتنی ترقی کر لی، تو ہم نے اگر 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ ہم کیوں بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں پڑے ہیں؟ مولوی لوگ کیسی دغیا نوسی کی بات کرتے ہیں، شادی جلدی کرو، اولاد پیدا کرو۔ ابے بھائی ٹینشن والی زندگی، بچے، بیگم، اور پھر اس کے بعد جو ہے کماؤ، اور پھر ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھو، ان کی خدمت کرو، پھر صلہ رحمی ہے، بھائیوں کو پوچھو، بہنوں کو پوچھو، وہ ایک پاکستان میں کوئی طلاق یافتہ بہن ہے اس کا خرچہ اٹھاؤ، پھر جناب وہ ایک بھائی بے روزگار گھوم رہا ہے اس کو ذرا اسٹیبل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تو اسلام کے حکام تو ایک طویل فہرست ہے، اس پہ تو میں ابھی آ ہی نہیں رہا نا اسلام کے حکام کیا ہیں، تو بہت لمبے چوڑے حکام ہیں۔ تو مادہ پرست انسان کیا کہتا ہے؟ یار چھوڑ دو میری دولت، میری جیب اور میری لائف، میرا موڈ ہوا تو کسی دن جوش میں آیا تو کسی کو کچھ کھلا دوں گا، رسپانسبلٹی میرے ذمے کسی کی بولو نہیں۔ یہ مادہ پرست انسان کہتا ہے۔ لیکن جو مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں سائلین جو مستحق لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے، اور جو محروم لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے۔ آتی ذی القربى حقہ، اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی یہ تو ان کا، اگر تو آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو آپ پر خرچ کرنا لازم ہے، اس کا خیال کرنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہو اور آپ کا بھائی بے روزگار گھوم رہا ہے، اس کے پاس گٹکے کے پیسے نہیں، استغفر اللہ، اس کے پاس جو ہے روٹی کے پیسے نہیں ہیں۔ اب ہم تو وہی مثالیں دیں گے جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میرا بھائی کروڑ روپے کماتا ہے اور میرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے، تو میں پھر بھائی سے گٹکے کے نکلواتا ہوں پیسے، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ نہیں ملے گا، چوری کر کے گٹکے کھائے گا، پھر یہ تو گٹکا کہاں چھوڑے گا وہ۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آتی ذی القربى حقہ، قرآن کہہ رہے ہیں ان کو ان کا حق دو۔ مادہ پرست انسان کہتا ہے میرے ذمے نہیں ہے، میں دے دوں میری مرضی، کیونکہ پینٹ بھی میری، اس کے اندر بٹوا بھی میرا، پرس بھی میرا، اور پیسے بھی کس کے؟ میرے۔ تو سب کچھ جب میرا ہے، میں نے کمایا تو میں کیوں دوں بھائی؟ وہ صرف ٹیکس دے گا، اور اب تو ٹیکس بھی نہیں دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حق بتایا ہے رشتہ داروں کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو بات میں لے کے چلا تھا کہ دماغ نا میرا بہت زیادہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، وہ آخری بات کیا تھی جو میں لے کے چل رہا تھا؟ ہاں قارون کی۔ تو قارون سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، فنا ہو جائے گی یہ دنیا، تو اس سے آخرت بنا۔ تو اس نے کیا جواب دیا کہ بھائی جو بزنس ہے وہ بھی میرا ذاتی، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ کہنے لگا محنت بھی کس کی ہے؟ بولے نا آپ لوگ جملہ، تو محنت بھی میری ہے، بزنس بھی میرا ہے، جن کپڑوں میں پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ کپڑے بھی کس کے ہیں؟ میرے ہیں۔ جو جیب میں نے سلوائی تھی وہ جیب بھی کس کی ہے؟ میری ہے۔ جو پینٹ ہوگی اس زمانے میں اگر، تو وہ پینٹ بھی کس کی ہے؟ پینٹ اس لیے کہتا ہوں کہ اچھا خواتین ناراض ہو جائیں گی، ایک خاتون نے پوچھا میں اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکال لیتی ہوں چپکے سے، تو میں نے اس شوہر کو بولا تو پینٹ نکال لے یہاں سے، تیری پینٹ میں وہ نہیں۔ تو ہر چیز میری 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 میری۔ تو قارون اللہ کو مانتا تھا،
لیکن ایسا مانتا تھا کہ ماننا نہ ماننا برابر. آپ 100 دفعہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ ہے, میں موسیٰ کو, وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا تھا پیغمبر, تبھی تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ صدقے کر. حضرت موسیٰ کافر سے تھوڑی کہتے فرعونیوں سے کہ تم زکوٰۃ نکالو, وہ تو مسلمان تھا, لیکن دماغ میں اس کے یہ بیٹھ چکا تھا کہ یہ سب کچھ کس کا ہے, میرا ہے, میں نے کمایا ہے, میری شلوار ہے, شلوار کی جیب بھی میری ہے, اس میں بٹوا بھی میرا ہے, اور تجوری بھی میری ہے, اور جس گھر میں وہ تجوری رکھی وہ بھی کس کی ہے, میری ہے, یہ ملازمین جو میں نے رکھے وہ بھی کس نے ہائر کیے ہیں, میرے ہیں. تو جب میرا ہے تو میں غریبوں کو میری مرضی کھلاؤں نہ کھلاؤں, آپ کیوں بیچ میں دخل اندازی کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کے ان تمام دلائل کا جواب نہیں دیا قرآن میں. ہم سے جب کوئی یہ کہے گا نا یہ سب میرا ہے, جیسے بیٹے کو باپ نے بھیجا کمانے کے لیے, خرچ کیا اور اس کی یونیورسٹی کے پیسے دیے, بہت پیسہ لگا کے اس کو اس قابل کیا کہ آج وہ پیسہ کمانے کے قابل ہوا ہے. اب باپ کو ضرورت ہے, باپ پیسہ مانگ رہا ہے, تو بیٹا کہے کہ ابا یہ محنت بھی میں نے کی ہے, یونیورسٹی میں پڑھا بھی میں نے ہے, اور پھر اس کے بعد جو جاب کر رہا ہوں وہ بھی میں خود ہی کر رہا ہوں, اور جو تنخواہ مل رہی ہے وہ بھی ڈائریکٹ میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہی ہے, تو میں آپ کو کیوں دوں؟ تو ابا جواب میں کیا کہے گا؟ ابا جواب میں دلیل دے گا, بیٹا تو یونیورسٹی بھیجا تیرے باپ نے تھا تجھے, تو خود سے چلا گیا تھا, بھائی خرچہ کس نے کیا تھا؟ میں نے کیا تھا. یہ دلائل دے گا نا ابا کہ بیٹا تو بھول گیا ہے, ایڈمیشن میں نے دلوایا, وہاں کا رہنے کا سارا خرچہ میں نے اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا نا, معاذ اللہ, یعنی میں ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ میاں جب قارون نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ میرا بزنس ہے تو میں غریبوں کو اس میں سے کیوں کھلاؤں, میری مرضی کھلانا ہوگا کھلا دوں گا, تو آپ کے کہنے پہ کیوں کھلاؤں, مقصد اس کا یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تو غلط فہمی میں مبتلا ہے, اصل میں یہ جو تو نے سونے چاندی کے ذخائر ہیں تو یہ سونے چاندی زمین میں پیدا کس نے کیے؟ یہ میں نے پیدا کیے. پھر دوسری بات یہ کہ تو جو ہے تیرے بازو میں کمانے کی طاقت کس نے دی؟ میں نے دی. آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت میں نے پیدا کی, دماغ سے سوچنے کی طاقت میں نے پیدا کی. تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا نا. اللہ میاں نے یہ جواب نہیں دیا اس کو. جب قارون نے کہا نا کہ سب کچھ میرا میرا میرا, تو پھر میں کیوں, میری مرضی میں دوں نہ دوں. تو اللہ میاں نے جو قارون کو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ تجھ سے پہلے کتنے بڑے بڑے فنڈروں کو ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں. دیکھو دلیل کے بجائے دھمکی, اصولی طور پر یہ طرز عمل برا سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں. اگلا دلیل سے بات کر رہا ہے, آپ جواب دھمکیوں پہ دے رہے ہیں, تو یہ طرز عمل برا سمجھا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی کوئی آدمی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو آپ نے میرے 1 لاکھ روپے لیے, اس پہ فلاں فلاں گواہ ہے, کائنڈلی واپس کر دیں. آپ نہیں دینے تو آپ بتاؤ بھائی وہ گواہ جھوٹے ہیں, یہ دلیل دو گے نا آپ, یا آپ بولو گے گواہ لے کر آ سامنے, آپ بولو تو نکلوا کے دکھا دیں. تو یہ اسٹائل سوسائٹی میں اچھا سمجھا جاتا ہے یا برا سمجھا جاتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تو یہی اسٹائل اختیار کر رہے. قارون کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے, میں نے کمایا ہے, یہ بنگلے بھی میں نے بنائے, یہ تجوریاں بھی میری ہیں, ملازم بھی میں نے رکھے تنخواہ پہ, سب کچھ اسٹرگل, محنت, نالج سب میری, میں غریبوں کو آپ کے مشورے پہ کیوں کھلاؤں بھائی؟ تو اللہ میاں نے جواب میں اللہ میاں کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ایکچولی تم سے غلطی ہو رہی ہے, دیکھو تم نے ان ہاتھوں سے کمایا ہے, لیکن بنائے کس نے؟ یہ ہاتھ ہیں, اللہ نے بنائے ہیں. تم جب پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے پیدا کیا تھا؟ اگر میں نہ پیدا کرتا تو ڈبے تھوڑی ایجاد ہوئے تھے اس وقت, کہاں سے کھاتا بھائی تو؟ اور پھر میں نے تجھے پروان چڑھایا, آسمان سے بارش. یہ دلائل, یہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا نا. اللہ میاں نے جواب دیا. اللہ میاں نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد من, اس کو پتہ نہیں اس سے پہلے کتنی بڑی بڑی بستیاں, افراد نہیں بستیوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں, تیری کیا اوقات ہے. تو یہ جواب میں دلیل کے بجائے کیا دی جا رہی ہے؟ دھمکی. ظاہر ہے قرآن بلاغت کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو انسانوں پہ نہیں جچتی, تو اللہ پہ کہاں سے جچے گی. بات یہ ہے کہ جب دلیل بہت واضح ہوتی ہے نا, بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح, پھر اس میں الجھا کے اپنی دلیل کو کمزور نہیں بنایا جاتا. بعض اوقات دلائل اتنے واضح ہوتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح. مثال کے طور پر سورج نکلا ہوا ہے, روشنی ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی دوپہر کے 12 بجے اور یہ ٹائم آفس جانے کا ہے یا کچھ بھی کرنے کا ہے, تو یہ دوپہر ہو رہی ہے, سورج سامنے ہے, آپ آفس چلے جائیں, یا باس کا فون آیا, آپ کہہ رہے ہیں سر رات کے 12 بج رہے ہیں. اب
اب آفیسر آپ کا باس آپ کو دلیل سے سمجھائے گا کہ بیٹا اوپر یوں کر کے دیکھنا اتنا سورج ہے، وہ یہی کہے گا تو انسان کا بچہ بن جا، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا تجھے جاب لیس کرنے میں، یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اور اگر وہ باس سمجھا رہا ہے کہ نہیں دیکھو تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے، میں تمہیں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو، بند کمرے میں بھی نہیں ہو، تو دیکھو دلائل میں 4 آدمی بھیج رہا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، سائنسدان بھیج رہا ہوں، ہے بھائی سائنسدان بھیج رہا ہوں جو تمہیں فلکیات کی روح سے پوری کیلکولیشن کر کے بتائیں گے کہ یہ ٹائم سورج کے نکلنے کا ہے، دھوپ پھیلی ہوئی ہے، پورے ماہر فلکیات بھیجوں گا، پوری کیلکولیشن کر کے بتائیں گے کہ یو ایس اے میں شکاگو میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، غروب ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر باس ایسا کر رہا ہے تو وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے۔ تو امپلائی بولے گا، اس کا ملازم بولے گا میرا باس واقعی بہت بڑا بے وقوف ہے۔ پھر وہ بھی 4 گواہ لے آئے گا، وہ سائنسدان لے آئے گا جو بحث کریں گے کہ نہیں بھائی سورج نہیں نکلا ہوا۔ اگر آپ دلائل سے یہ ثابت کرنے پر آ جائے نا نکلا ہے نہیں نکلا، تو بھائی یہ ناممکن ہے، یہ ایک مناظرہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ میاں نے قارون کو دلائل نہیں دیے، ڈائریکٹ کیا دی ہے؟ دھمکی، کہ تجھے شرم نہیں آتی کیا باتیں کر رہے کہ میں نے کمایا؟ تجھے پتا نہیں ہے تجھ سے بڑے بڑے ہم نے کتنے طاقتور لوگ تھے جن کو تباہ و برباد کر دیا، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ اور پھر کیا نا اللہ نے تباہ، زمین میں دھسا دیا اس کو۔ تو بھائی قارون کے ساتھ ہیڈ مسئلہ کیا تھا؟ اس نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا بولو چھوڑ دیا تھا، تبھی کھوپڑی اوپر سے کیا ہو گئی؟ آؤٹ۔ اصل مسئلہ پرابلم جو ہے نا، جو ٹیکنیکل بیماری ہے، جو وائرس ہے جس کی بیس پہ سارے جرائم ہوتے ہیں، وہ وائرس یہ ہے کہ دنیا کو ہم مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھائی دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ ایک آدمی کو ٹرین میں بٹھا دیا کراچی سے پشاور جانے کے لیے، وہ یہ بھول گیا کہ میرا ہدف پشاور ہے۔ وہ پاکستان میں بھولنے کا چانس بھی ہے کیونکہ 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بعض آدمی بھول جاتا ہے میں ٹرین میں کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ میں 50-50 ایک بہت پرانا ایک شو آیا کرتا تھا، پہلے تو بہت ٹرینیں لیٹ ہوتی تھی، اب ذرا کم ہو گئی ہیں، تو بہت زیادہ ہمیں یاد ہے نا، ہم یہ 80s کی بات ہے، ہم جایا کرتے تھے سرگودا کراچی سے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو سپر ایکسپریس ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے، چلتی تھی چل گئی، نہیں چلی تو منتیں مان رہے اللہ اس کو چلا دے، تھوڑا سا ہلتی تھی تو خوشی کی لہر دوڑتی تھی شاید اب چل پڑی ہے، پھر بیٹھ جاتی، پھر رک جاتی تھی، تو بہت لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ۔ تو ان دنوں میں نا وہ آیا کرتا تھا بڑا سادہ سا پروگرام 50-50، اس میں یہ دکھایا کہ لاہور سے کراچی بچے سمر ویکیشن کے لیے آ رہے ہیں ٹرین میں، تو دکھایا کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، جب کراچی پہنچے نا تو بڑے ہو گئے تھے وہ بچے۔ کیا ہوئے؟ بڑے ہو، تو جو بڑے تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو ایک بوڑھے نے نا، اچھا ان بچوں کی جو پتلونیں تھیں پینٹیں تھیں وہ چڈیاں بن گئی تھی کیونکہ اتنے بڑے ہو گئے تھے، وہ چڈی بن گئی تھی۔ تو ٹرینوں کا حال دکھایا تھا نا اس میں، تو ایک بوڑھے جو تھے وہ جب کراچی اسٹیشن، وہ ایک جوان آدمی جو لاہور میں جوان تھا، کراچی پہ پہنچتے پہنچتے بیچارہ اپنی عمر کا پورا حصہ مکمل کر چکا تھا، تو جب کراچی اسٹیشن پہنچا تو کھڑکی سے باہر آتے گئے بیٹا کراچی آ گیا، انہوں نے کہا یہ کہا اور مر گیا، اس کی زندگی پوری ہو گئی۔ تو آپ کراچی سے لاہور جا رہے ہو، سرگودا جا رہے ہو، جب آپ بیٹھے تو آپ کو اتنی لگژری لائف ملی اس ٹرین میں جو آپ کو جو سفر ملا نا وہ بڑا لگژری، ہر چیز آپ کو ٹائم پہ مل رہی ہے۔ اس سے کیا ہوا، آپ تھوڑی دیر میں بھول گئے کہ میں بیٹھا کس سلسلے میں تھا، میں کس سلسلے میں یہاں اس ٹرین کے سفر میں بیٹھا تھا، میرا ہدف کیا تھا، اب آپ بھول گئے۔ اللہ کی قسم ہمارے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں آپ آیت کچھ پڑھتے ہو بیان کچھ اور ہوتا ہے، بھائی جو آیت پڑھتا ہوں وہ بیان اسی سے لنک ہوتا ہے، وہ آیت میرے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے جوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، تم دنیا جو مسافر خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ جرنی ہے، یہ سفر ہے، یہ ٹریولنگ ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، منزل تمہاری آخرت ہے۔ ہم نے تمہیں ایک ہدف دے کے پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میری طرف توجہ رکھیں آپ لوگ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم نے اس لیے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، برا
کون کرتا ہے, کون عادل بن کے آتا ہے, کون ظالم بن کے آتا ہے, کون انصاف پسند بن کے آتا ہے, کون کرپشن کر کے آتا ہے, کون چور ہے, کون چوری سے بچتا ہے, کون زنا کرتا ہے, کون زنا سے بچتا ہے, کون رشتہ داری جوڑتا ہے, کون رشتہ داری توڑتا ہے, کون شراب پیتا ہے, کون شراب سے بچتا ہے, کون بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے, کون ٹینشن سے بچنے کے لیے بوڑھے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ کون نکاح کو پروموٹ کرتا ہے, کون گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے سیٹ اپ کو پروموٹ کرتا ہے, کون زوجہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور کون اسے کمزور سمجھ کے اس کے حقوق پی جاتا ہے, کون ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, فکو رقبہ, کون غلاموں کو آزاد کراتا ہے, کون انسانوں کو غلام بناتا ہے. 20 احکام ہے. کون اللہ کی عبادت کرتا ہے, کون عبادت سے جان چھڑاتا ہے, کون رمضان کے روزے رکھتا ہے, کون رمضان میں کھاتا ہے, کون ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کا جذبہ رکھتا ہے, اور کون ہے جو استطاعت کے باوجود ہر جگہ جاتا ہے, خدا کے گھر کو وہ ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام کے احکام کی ایک طویل فہرست ہے, طویل فہرست ہے. تو اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کون توحید پرست ہے, کون اپنے خالق کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے, کون معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے, کون معاہدوں کی پابندی. دیکھو جانوروں کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا نہیں کیا, ان میں عقل ہی نہیں ہے. کسی پاگل کو کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں نہیں بٹھایا جاتا. انسان کے پاس کھوپڑی ہے, عقل ہے, لہذا آزمائش کس کی ہے؟ انسانوں کی آزمائش ہے. ہم اپنے اختیار سے اچھے بھی بن سکتے ہیں, اپنے اختیار سے بولو برے بھی بن سکتے ہیں. گدھے گھوڑے نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں. ان کے اندر اگر کوئی اچھائی ہے ان کے اختیار سے نہیں ہے, وہ اچھائی کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کر دی ہیں, وہ مجبور ہے. کتے میں اگر وفا ہے تو کتا خود بخود وفادار ہے, اس نے وفا پہ کسی مولانا کے بیانات نہیں سنے, کوئی مووی نہیں دیکھی ہوگی, کوئی فلم دیکھ کے اس نے وفا نہیں سیکھی ہے. جانور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں بڑے ہو کر, اس میں ان کو گناہ نہیں ملتا, کیونکہ ان کے دل میں ماں باپ کی محبت بٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے, بٹھا سکتا بھی نہیں ہے. اور جانوروں کی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں, وہ بھی نیچرلی کرتی ہیں. قدرت نے ان کے دل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں, دشمنی بھی انسٹال کر دی, دوستی بھی. بولو شیر اگر کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم نہیں کہلاتا, وہ مجبور ہے اپنی عادت سے, فطرت سے, وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. اگر وہ ہٹے گا, مظلوموں پہ رحم کھائے گا تو خود بھوکا مر کے ختم ہو جائے گا. وہ شیر کو اگر ترس آ جائے, یہ ہرن بیچارہ اتنا زخمی پہلے ہی پڑا ہوا ہے اور ہائے ہائے بیچارے کو میں ہاسپٹل لے کے جاؤں, 2-4 دفعہ ایسے کرے گا, پھر ہرن شیر کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہرن لے کے جا رہے ہوں گے, بھائی اس نے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں, اس کو کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں کیسے کسی کو کھاؤں میں. تو ان کے بارے میں نہیں ہے, وہ نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. انسان میں آپ کو وفادار بھی اور بے وفا بھی, جھوٹے بھی اور سچے بھی, 1 نمبر کے 1.5 ہوشیار بھی اور 1 نمبر کے 1 نمبر بھی ملیں گے آپ کو. رشوت سے بچنے والے بھی, رشوت لینے والے بھی ملیں گے, حلال کھانے والے بھی, حرام کھانے والے بھی, نظر کی حفاظت کرنے والے بھی, بد نظری کرنے والے بھی, اور اپنی خواہشات کو اپنی زوجہ تک محدود کرنے والے بھی, اور زنا کرنے والے بھی, اپنی خواہشات کو بے لگام کرنے والے بھی. ہر طرح کے 20 قسم کے لوگ ہیں انسانوں میں. اس لیے انسان کے لیے آزمائش ہے. اللہ کہتے ہیں سب کا انجام سیم نہیں ہوگا. یہ کیسی دھاندلی ہے یار جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اٹ مینز, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی گورنمنٹ لا پہ چلنے والے اور لا کو فالو نہ کرنے والے میں جب فرق کرتی ہے, تو اللہ جو سب سے بڑی حکومت ہے وہ 100 انسانوں کا قتل کرنے والے کو بھی وہی انجام دے اور 100 انسانوں کی جان بچانے والے کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دے. تو اس سے بڑی دھاندلی اور اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی بھائی؟ تو اللہ ایسی کرپشن کر سکتا ہے کیا؟ ایسا ظلم اور ناانصافی کر سکتا ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, ام نجعل المتقین کالفجار. یہ آیت یاد کر لیں. اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائیوں سے بچ کے چلے گا اور جو برائیاں کر کے جائے گا, دونوں کو ہم ایک جیسا انجام کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ام نجعل, کیا یہ ہم سے پاسبل ہے, ممکن ہے کہ میں ایسا کر لوں؟ نہیں ہے بات میرا خیال. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی صبح و شام خدمت کر رہا ہے, ہر آرڈر مانتا ہے, اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے,
دوسرا بیٹا ہے جو نہ بات مانتا ہے بلکہ باپ کی اپنی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا. نادرا میں آئی ڈی کارڈ میں کوئی اور ابا ڈالا ہوا ہے اس نے, ہے بھائی, مانتا بھی نہیں ہے کہ میرا ابا ہے, ایک نہیں مان کے چلتا. اب کیا ہوتا ہے کہ جی جب موت کا وقت آیا اور ابا نے اب کچھ نام کر کے جانا ہے, شریعت میں وصیت جائز نہیں ہے اولاد کے لیے, میں ایک مثال دے رہا ہوں فرضی. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جی باپ کیا کر رہا ہے کہ دونوں کو سیم جائیداد دے رہا ہے. تو باپ پہ سوال پیدا ہوگا نا, لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ جو شخص آپ کی نسبت بھی اپنی طرف پسند نہیں کرتا تھا اس کو بھی آپ نے وہی انعام دے دیا جو صبح و شام آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے, تو کیا یہ ظلم اور ناانصافی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ دوسری بات یہ, ابا نے کیا کیا, ابا نے ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا, دوسرے کو کم دیا. جس کو کم دیا ہے وہ اب اعتراض کر رہا ہے کہ جو فرما بردار تھا, جو صبح و شام ابا آپ کی خدمت کر رہا تھا, جو آپ پہ خرچ کرتا رہا, آپ کے کینسر کے علاج پہ اتنا خرچ کیا, یہ کیا وہ کیا, آپ اس کو زیادہ دے رہے ہو اور مجھے تھوڑا سا دے رہے ہو. تو ابا جواب میں کیا کہیں گے, کمبخت, کیا وہ جو فرما بردار ہے اور وہ جو صبح و شام نافرمانی کرتا رہا, میں دونوں کے ساتھ بیہیویئر میرا سیم ہوگا؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں بیوقوف ہوں؟ یہی اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگ کو کہ میں فلم ڈرامے میں آ رہا ہوں یا میں تو پروگرام میں آ رہا ہوں؟ یہ اسٹائل ابا کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ ایک آدمی صبح شام آدھا ہو گیا میری خدمت کر کر کے, صبح شام اس نے جو ہے نا دن رات ایک کر دی, اور وہ چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, میری طرف نسبت تک پسند نہیں کرتا. دیکھ نادرا میں کسی اور کو ڈالا ہوا ہے اس نے کاغذات میں, اور تو چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی اتنی وراثت دوں. کیا میں دونوں کو سیم سلوک کروں گا؟ دنیا میں اس سے بڑا ظالم باپ کوئی سمجھا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ بالکل یہی انداز اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو آخرت کے منکر ہیں, جو کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم, کوئی مسافر خانہ نہیں ہے دنیا, کوئی منزل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب مر کے مٹی کر کے ختم کرنا ہے تو ام نجعل المتقین کالفجار, دنیا میں تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو برائیوں سے بچتے ہیں, جو غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں. انما, بہت فرق ہے انسانوں میں, بہت سے انسان غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں, بہت سے اپنا پیٹ کاٹ کے غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں. ایسے آپ کو نظر آئیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد راشن کی بوری اپنے کندھوں پہ رکھ کے گھوما کرتے تھے کہ میری سلطنت میں کوئی غریب بھوکا سو گیا تو سوال کس سے ہوگا؟ مجھ سے. ایسے حکمران بھی ہیں, اور ایسے بھی حکمران ہیں کہ جو بورا رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں یقیناً, لیکن وہ بورا غریبوں کے پیسوں کا بورا ہوتا ہے, اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اللہ دونوں کو مار کے برابر کر دے گا, بس چلو کوئی بات نہیں, مر کے دونوں, اس کی لاش پہ جتنے کیڑے اتنے کیڑے اس پہ, ختم. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, کیڑے برابر ہی ہوں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں میں حساب لوں گا. جس نے پانی سے انسان بنایا, ایک قطرے سے ماں کے پیٹ میں تمہیں انسان بنایا, وہ مر کے مٹی کر کے ختم نہیں کرے گا, اس مٹی کو ریورس کرے گا. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے میں نے بنایا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کر دیا, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کروں گا, حساب لوں گا تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی حساب و کتاب ہے ہمارا, ہم پیدا کس کے لیے ہوئے ہیں؟ حساب و کتاب کے لیے. ایگزامینیشن ہال ہے یہ. تو جب یہ ایگزامینیشن ہال ہے تو دل ایگزامینیشن ہال سے نہیں لگایا جاتا, دل ریزلٹ سے لگایا جاتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے. ایگزامینیشن ہال میں بھی آپ سہولتیں اٹھاتے ہیں, آپ پانی بھی منگواتے ہیں, چائے بھی منگوائیں گے, گٹکا بھی منگوائیں گے, اور چرس کی عادت ہے تو کوشش کریں گے پیپر سے پہلے چرس پی کے جائیں, آپ جیب میں رکھ کے جائیں, ایسا نہ ہو دماغ کام نہ کر رہا ہو اور پرچہ حل نہ کرو. سارے انتظامات کرو گے. آپ کو ٹیمپریچر بھی مناسب چاہیے. آپ کہو گے بھائی ایگزامینیشن ہال میں اے سی اوکے ہونا چاہیے, اگر اے سی کام نہیں کر رہا آپ انتظامیہ کو فون کرو گے, بھائی ہمیں پسینہ آ رہا ہے, ہم پسینے صاف کریں یا ہم پیپر حل کریں. ساری ضرورت. تو بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, لیکن آپ نے اس میں ساری ضرورتیں پوری کرنی. آپ امریکہ میں آ کے رہ رہے ہو, بھائی یہاں ہمیں صحت کی سہولت ہے, یہاں پیسے کم, ڈالر میں پیسہ کما سکتے ہیں, ہم اچھے گھر میں رہ سکتے, ٹھیک ہے بھائی. یہ تھوڑی کہ یہ آپ کا مقصد ہے بھائی. اگر مقصد ہے تو یہ بڑی بے وفا دنیا ہے جو کعب بن زہیر نے اپنی معشوقہ کے بارے میں کہا نا, اس سے زیادہ جھوٹ یہ دنیا بولتی ہے. یہ اچانک آپ سے یہ بنگلے چھینے گی, یہ گرین کارڈ آپ سے قبر میں چھین لیا جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب آپ یہاں انٹری مارتے ہیں, آپ کو دیکھا جاتا ہے گرین کارڈ یا ویزا ہے نہیں, یو ایس اے کا ویزا ہو, آدمی آدھا کلو تو اس کا خون ویسے ہی لوگوں کا بڑھ جاتا ہے یو ایس اے کا ویزا ملنے پر.
اور جب نیشنلٹی مل گئی تو اب خون کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اس میں. بھائی پاکستان انڈیا میں تو یہ سمجھا جاتا ہے. اب اس میں B1 B2 B کمپلیکس اور وٹامن سی کی جتنی قسمیں کہیں بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی کامیاب. تو کیا یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ملا ہے؟ کیا یہاں قبرستان نہیں ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ قبرستان تو ہر جگہ ہے یار. تو مرنا ہے, ختم ہونا ہے, سب ختم. تو یہ دنیا, قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اللہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے مسافر خانہ. جیسے ٹرین میں تم منزل کی طرف جا رہے ہو, لیکن ٹرین میں اگر زیادہ سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں نا تو پھر آدمی کہتے ہیں ٹرین ہی سے دل لگاؤ. میں نے پشاور یا ملتان اسٹیشن پہ اترنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہاں سے اترنے کے لیے کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا اس ٹرین میں. میں بیٹھا تھا اترنے کے سلسلے میں, اور آپ نے اس کے صوفے گدے اور جو وہاں کے عملے کا بیہیویئر آپ کے ساتھ تھا وہ اتنا اچھا تھا, آپ نے ٹرین ہی سے دل لگا لیا, انہیں کھڑکیوں سے, اسی اے سی سے, اسی وہ جو کھانا مل رہا ہے آپ کو, چائے اور کولڈ ڈرنک اور یہ ساری چیزیں, آپ نے کہا بھائی بس یہی ہے سب کچھ. تو اس سے بڑا کوئی دنیا میں بیوقوف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جیسے جب انسان کا سفر بڑا حسین بن جائے تو منزل کو بھول جاتا ہے, تو ایسے ہی میں نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا, تو دو چیزیں تمہیں تمہاری منزل بھلائیں گی. ان دو چیزوں کا اللہ نے قرآن میں اس آیت میں تذکرہ کیا.